قیامت سے پہلے آج قیامت برپا ہو چکی ہے۔ آج کوئی کم فتنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جو ہے اتنے فتنے نمودار ہو جائیں گے، اتنے فتنے برپا ہو جائیں گے، مسلمان پریشان اور حیران ہو جائیں گے کہ جس طرح آسمان سے بارش اترتی ہے، بارش نازل ہوتی ہے، ایک قطرے کے بعد دوسرا قطرہ، اور کتنی تیزی کے ساتھ یہ ان کے قطرے آسمانوں سے بہتے رہتے ہیں، بارش کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ، پھر تیسرا فتنہ آئے گا، اور پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آنے سے پہلے پہلے جس طرح ایک تسبیح کے اندر منکے ہوتے ہیں، اگر ان کے ایک دھاگے کو کھول دیا جائے، ایک منکے کے بعد دوسرا منکا گرتے، پھر تیسرا، پھر چوتھا منکا گرتے، تو پھر یہ تسبیح کو کوئی تسبیح نہیں کہتا، کیونکہ اس کے وہ تمام دانے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ اس قدر نمودار ہوگا کہ اس دنیا کو کوئی بھی دنیا نہیں کہہ سکے گا۔ یہ دنیا فتنہ ہے، دنیا فتنے کی آواز گاہ ہے، دنیا ہمارے لیے آزمائش ہے۔ آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر قیامت کتنی بڑی برپا ہو چکی ہے۔ آج دیکھا نہیں آپ نے کہ ضلع لیا بکھر کے اندر جو واقعہ پیش آئے کہ ایک جانور نمودار ہوا ہے، ایک کتے نامی شکل کا جانور ہے، وہ انسانوں کو کھاتا ہے اور اس نے انسانوں کو بھی کھائے۔ لوگوں نے پکڑ کے اس کو ایک درخت کے ساتھ باندھا، سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو بھی موجود ہے۔ احباب، یہ جانور آج سے پہلے کسی بندے نے نہ دیکھے ہیں، نہ کوئی جغرافیہ بتاتا ہے، نہ کسی نے اپنی سائنس کے اندر لکھے، نہ کسی نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جانور اس طرح آئیں گے۔ اگر بتایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ بھی قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ آج سے قبل جو ہے وہ نہ ہم نے وہ جانور دیکھا ہے، وہ کس طرح پہلے پلتا رہے، کس طرح بڑا ہوتا رہے، ہمارے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں کہ وہ جانور اتنا بڑا ہو کہ ایک شہر کے اندر، ایک بستی کے اندر آ کے وہ اس طرح انسانوں کو کھانا شروع ہو جائے۔ یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے؟ قیامت کس کو کہتے ہو؟ یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے؟ آج بھی توبہ کا موقع ہے، آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے کہ اللہ کے حضور آ کے سچے مانے ہو کے توبہ کر لو۔ آج قیامت سے پہلے قیامت دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک 20 سالہ بچہ اپنی ماں کو دھکے دے کے پانی کے اندر بھیج رہے، دھکے دے رہے اپنی ماں کو پانی کے اندر، ماں گرتی ہے پھر اٹھتی ہے۔ یہ ظلم نہیں، یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے؟ والدین کی قدر اور اہمیت جو ہے وہ قرآن بتاتا ہے۔ اپنے بچوں کو اور قرآن و حدیث کی تعلیم سے دور رکھو۔ انہیں والدین کی قدر و اہمیت کا پتہ اس وقت لگنا تھا کہ جب یہ امام اور خطیب کے قریب ہو کے، مدرس کے قریب ہو کے، جب یہ شیخ الحدیث کے قریب ہو کے بیٹھتے اور ان کو پتہ لگتا کہ والدین کی قدر کیا ہے، والدین کی اہمیت کیا ہے، ان کو دھکے کس طرح دیے جاتے ہیں۔ اسلام منع کرتا ہے، اس طرح والدین کا ادب سکھاتا ہے، والدین کی تکریم سکھاتا ہے، والدین کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرنے میں بھی منع کرتا ہے۔ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے عورتوں کو اسلام کے اندر عزت دی ہے، وقار دی ہے۔ آج پاکستان کے اندر قیامت سے پہلے قیامت برپا ہو سکی ہے۔ آج پہلے لوگ پردہ کرتے تھے اور پردہ کرتے ہوئے حیا نہیں کرتے تھے، پردہ کیا کرتی تھی ہماری مسلم بیٹیاں، آج پردہ کرتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے کہ پردہ کر لے، ہمیں یہ پردے والی عورتیں کہہ دیں گے۔ یہ اسلام کو اپنانا تھا۔ ہم نے قیامت کے آنے سے پہلے پہلے کیا تیاری کی ہے؟ آج قیامت سے پہلے پہلے قیامت برپا ہو چکی ہے۔ یہ یونیورسٹی، لاہور کی یونیورسٹی کے اندر ایک نوجوان نے لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کیا تمام احباب کو معلوم ہے۔ اسے زنا کر کے، اس سے بدکاری کر کے اس کو مار دیا گیا ہے۔ اگر آج ہماری یونیورسٹیوں کے اندر یہ مخلوق تعلیم نہ ہوتی، کیا یہ ہو سکتا تھا؟ آج ہم ہی اس کا وجہ بنے، آج ہم اس کا سبب بنے۔ آج ہمیں برائیوں کو روکنا ہوگا، فحاشی اور بدکاری اور یانیوں کو روکنا ہوگا اگر اپنے معاشرے کو اچھا بنانا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اور آج ہماری مملکت اور آج ہمارے پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ جس کو بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ حاصل کیا تھا، آج وہ محفوظ نہیں ہے۔ اس کو محفوظ کس طرح کرنا ہے؟ اسلام کو اپنا کے، اسلام کے لبادے کو اوڑھ کے پھر محفوظ کرنا ہے۔ کتنے واقعات ہیں آج مسلم کنٹری کے اندر جو بے پناہ واقعات ہیں کہ اسلام آباد کے اندر 2 لڑکوں نے نکاح کر لیے اور نکاح پڑھا بھی دیا گیا۔ کیا یہ مسلم کنٹری ہے؟ کیا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اصول ہے؟
کیا یہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہمیں یہ کوئی اسلوب ملتا ہے؟ کیا یہ کوئی طریقہ ملتا ہے کہ اس طرح یہ نکال لڑکے آپس کے اندر کر لیں؟ اسلام یہ سبق نہیں دیتا. یہ کہاں سے سبق انہوں نے حاصل کی ہے؟ آج دین اسلام کی تعلیم سے دور رکھنے کا یہ انجام ہوا ہے. قیامت سے پہلے قیامت برپا ہو چکی ہے. آج ماں نے مانگا منڈی لاہور کے اندر ماں نے اپنے خاوند کو سبق سکھانے کے لیے اپنے دو بچوں کو جو ہے وہ کمرے کے اندر بند کر کے ان کو آگ لگا دیا پیٹرول چھڑک کے. کیا یہ جہنم نہیں معاشرہ؟ قیامت سے پہلے یہ قیامت نظر نہیں آتی کہ ماں جس کے دل کے اندر بچوں کی محبت اور احسار اور پیار موجود تھا، آج اسی ماں کے دل کے اندر نفرت موجود ہے. بچوں کا کیا قصور تھا؟ اسلام نے بتایا تھا طریقہ کہ خلے کا طریقہ اسلام نے سکھایا. اسلام نے ادب و احترام کا طریقہ سکھایا. اسلام نے تمام طریقوں کو سکھایا. اسلام نے بے حیائی کو نہیں سکھایا. اسلام ادب و احترام کو سکھاتا ہے. اسلام پیار کو سکھاتا ہے. اسلام محبت کو، شریعت کے تمام اصولوں کو سمجھاتا ہے. ان تمام فتنوں سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں. آج ہمارے پاکستان کی مملکت کو، آج پاکستان کو سنبھالنے کے لیے ہمیں کچھ اصول چاہیے. ہمیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ اس کے تمام احکامات کو اسی طرح ہمیں لے کے آنا ہوگا. اپنے بچوں کا تحفظ بھی، اپنی بچیوں کا تحفظ بھی، اپنے سکولوں کی تعلیم بھی، اپنے تمام یونیورسٹیوں کی تعلیم کو بھی حدیث کے پہرے کے اندر لے کے آنی ہوگی. آج اگر ہماری یونیورسٹیوں کے اندر، آج اگر ہمارے اسکولز اور کالجز کے اندر قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھایا جاتا، آج ہمارے اسکولز کے اندر اگر حدیث کو پڑھایا جاتا تو اس قدر نہ ہوتا. ڈگریاں حاصل ہو سکتی ہیں. قیامت سے پہلے آج قیامت برپا ہو چکی ہے. اگر ہم اس کا تحفظ کرتے، اگر ہم ادھر کامیاب ہونا چاہتے. آپ دیکھا نہیں آج تو مساجد کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے. مسجد وزیر خاں کے اندر پہلے بھی فحاشی کو عام کیا گیا، پہلے بھی وہاں پہ ناچ گانے کو عام کیا گیا، اور چند روز قبل جو ہے وہ ہماری سلطنت کو سنبھالنے والے موجود ہیں اور ساتھ بٹھا کے ڈانس کروا رہے ہیں. کیا یہ مساجد کا تقدس ہے؟ کیا پاکستان کو ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا؟ پاکستان کو تو حاصل کیا تھا کہ ہم سکون سے، اطمینان سے یہاں پہ نمازیں پڑھ سکے، اللہ کی عبادت کر سکے، اللہ کو منا سکے، اللہ کے طریقوں کو سمجھ سکے. اس لیے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا تھا. آج مساجد کی عزت محفوظ نہیں ہے. مساجد کے اندر ناچ گانا عام ہے. آج جو مساجد کے تحفظ کے اندر بولتا ہے اسے جیل ہو جاتی ہے، اس کے خلاف قانون بن سکتا ہے. جو مساجد کے تحفظ کے لیے اپنی آواز کو بلند کرتا ہے اور جو مساجد کے تقدس کو پامال کرتا ہے اسے پکڑنے والا کوئی موجود نہیں ہے. کیا یہ مدینہ کی ریاست ہے؟ کیا یہ پاکستان کی مملکت ہے؟ کتنی بچیوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے. بس چوکوں پہ ریلیاں نکل جاتی ہیں. ماں باپ اور کیا کر سکتے ہیں؟ کبھی کوئی ایکشن ہوا ہے؟ کبھی اس زانی بندے کو کبھی لگا کے چوک کے اندر کبھی کوڑے لگائے ہوئے ہوتے تو آج ہمارا معاشرے کے اندر یہ بدکاری ختم ہو جاتی، فحاشی ختم ہو جاتی. ہم نے خود ہی یہ کام نہیں کیے. اگر ہم چاہتے اسلام کو اپنانا، اگر ہم اسلام کے تحفظ کو اپناتے تو آج ہم پہ یہ عذابات، ہم پہ یہ تمام فتنے جو ہے یہ مسلط نہ ہوتے. آج کیوں مسلط ہوئے ہیں یہ فتنے؟ اپنی عزتوں کا تحفظ، اپنے قانون کا تحفظ، اپنے تمام معاشرے کا تحفظ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، ہمیں قرآن سکھاتا ہے. قیامت سے پہلے جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر پوری طرح جو ہے وہ قیامت جو ہے برپا ہو چکی ہے. کہاں محفوظ ہے آج بچیوں کی عزت؟ کہاں محفوظ ہے آج مسلم بیٹیوں کی عزت؟ محفوظ ہے. آج ایک باپ تھانے کے اندر اپنی بیٹی کی رپٹ لکھوانے کے لیے گیا کہ میری بیٹی کو لوگ تنگ کرتے ہیں. انہیں سمجھایا لیکن وہ سمجھے نہیں. درخواست لکھنے کے لیے گئے تو درخواست لکھنے کے بعد جب واپس آئے تو ان ظالموں نے پھر پکڑ کے اسے باپ کو مارے اور گلے کے اندر رسی ڈال کے اسے گھسیٹے اور نیچے دودھ کا پیالہ رکھ کے کہتے ہیں کہ جس طرح اسے کتے پیتے ہیں، جس طرح اس کو کتا بنا کے اس کو پلائے، انسان کو انسان بنا کے زندگی بسر کرنی چاہیے تھی. وہ تو اپنی بیٹی کے تحفظ کے لیے یہ کام کر رہا تھا اور باپ کو تشدد کر کر کے باپ کو بھی مار دیا گیا اور بیٹی کو بھی مار دیا گیا. کیا یہ قیامت نہیں؟ کیا یہ قیامت نہیں ٹوٹ پڑی کہ آج بچے اپنے والدین کے نافرمان ہیں؟ اور یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ اس طرح باپ اپنی بیٹیوں کے صحیح معنی عزت کے تحفظ نہیں بن سکتے. کیوں آج ہمارے معاشرے کے اندر اتنا بڑا فتنہ برپا ہو چکا ہے کہ والدین ڈرتے ہیں اپنی بچیوں کو باہر بھیجنے سے؟ آج اگر مسلم معاشرہ ہوتا، آج ہم اسے اچھی طرح تشکیل دیتے، اس کے احکامات کو سمجھتے تو آج اس قدر نہیں ہونا تھا. آج قیامت سے پہلے قیامت برپا ہو چکی ہے. اور زلزلے کیوں نہ آئیں؟
آج جس دن سے پچھلے ہفتے جب زلزلہ آئے تو اس سے 5 منٹ قبل جو ہے ایک ظالم نے اپنی ماں کو قتل کر دیا، اپنی ماں کو قتل کر دیا۔ اتنی درندگی ہمارے معاشرے کے اندر پھیل چکی ہے، یہ قیامت سے پہلے قیامت نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک بھائی نے اپنی ستیلی بہن کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لی ہے، اس کے ساتھ جو ہے بدکاری کرتا رہا۔ اسلام یہ اسلوب نہیں سکھاتا، اسلام تحفظ سکھاتا ہے، اسلام جو ہے وہ محبت سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ قیامت کے قریب اتنا گناہ عام ہو جائے گا، اتنی فحاشی عام ہو جائے گی کہ بندے یہ نہیں کہیں گے کہ تم فحاشی نہ کر، بلکہ یہ کہیں گے یار یہ مقام نہیں ہے، یہ محل نہیں ہے یہ فحاشی کرنے کا، یار ادھر یہ کام نہ کرو، یہ ادھر سے ہٹ کے یہ کام کر لو۔ آج یہ ہو چکا ہے، آج سوشل میڈیا کا فتنہ آپ کے سامنے کس طرح عریانی اور بدماشی کو عام کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ قیامت سے پہلے قیامت نہیں ہے؟ آج اپنے آپ کا تحفظ کرو، قیامت کی تیاری کرو کہ قیامت کے دن کیا ہونا ہے۔ اور آئے روز ایک سے دوسرا فتنہ جو ہے وہ بڑھ کے نظر آتا ہے، اور یہ فتنے اس طرح نمودار ہوتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں جو ہیں وہ سچ ہو کے رہیں گی۔ آپ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے رشتہ داروں کو ان تمام عذابات سے بچا کے لے آئیں، صراط مستقیم کی طرف لے آئیں، قرآن کی طرف لے آئیں، حدیث کی طرف۔ آج دن باقی ہیں، آج مقام باقی ہیں، آج دن باقی ہیں، آج وہ لمحات باقی ہیں کہ جس دن آ کے ہم اللہ کو راضی کر سکے۔ اگر قیامت کی تیاری کرنا چاہتے ہو تو قیامت کی نشانیوں کو یہ سمجھو۔ یہ سیلاب کیا ہیں، یہ زلزلوں کو جھٹکے کیا ہیں، یہ زمین کے اندر سے یہ لاوا کیوں نکل رہے؟ اللہ تعالیٰ کی زمین بھی پھٹنے کو ہے اور جہنم بھی پورے آب و تاب کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ جہنم اس طرح پھٹے گی اور جس طرح اپنے آپ کے آگ بگولا ہوگی کہ یہ چاہے گی کہ میرے اندر انسانوں کو داخل کیا جائے، انسانوں کو داخل کیا جائے۔ اس کی تیاری کریں۔